إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و معزز مصلیان گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے دعا کے آداب کے سلسلے میں چند دینی باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ خطبے میں آپ کے سامنے دعا کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کے تعلق سے کچھ چیزیں بتائی گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے آداب اور اس کے شروط کیا ہیں۔ انسان کسی سے بھی مانگتا ہے، ہم دنیاوی معاملات ہی میں اگر دیکھیں تو جب کسی کے سامنے کوئی بات رکھنی ہو، کوئی اہم پیغام رکھنا ہو تو بڑے سلیقے سے اور دائرے میں رہتے ہوئے محدود انداز میں چیزوں کو بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے ایک لمبی تفصیل پیش کرنی شروع کر دیں گے، 1 گھنٹہ کا بیان کرنا شروع کر دیں گے تو سامنے والا عاجز آ جائے گا اور وہ مجبور ہو کر کے آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بھی کسی سے کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کے اپنے آداب و شروط ہوا کرتے ہیں، جس کا جس طریقے سے مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر عنایت فرمایا ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ ہماری شریعت ہر ایک کے ساتھ
عزت اور وقار کے ساتھ پیش ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو علمی اعتبار سے اعلیٰ معیار پر قائم ہے، دین کے سلسلے میں تگ و دو کرتا ہے، دین کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہے، دین کا پابند ہے، دین کا بڑا عالم دین ہے، اس سے کچھ بات کرنی ہو تو اس سے بات کرنے کا انداز آپ کا الگ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے گھر کے چھوٹے بچے سے یا آپ اپنے اہل و عیال سے گفتگو کریں گے تو اس کا انداز الگ ہوگا۔ تو مقام و مرتبے کے حساب سے بھی چیزیں بدل جایا کرتی ہیں۔ ایک ہی رویہ کا اختیار کرنا یا ایک ہی چیز ہر کسی کے ساتھ سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، اس کے ساتھ بھی مانگنے کے کچھ اپنے بہت زیادہ شروط ہوئے، جس کو اگر انسان بروئے کار نہ لائے تو ان کی دعائیں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ان کو جاننا اور جاننے کے بعد ان کو عملی جامہ پہنانا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو دعا کی اہمیت کے سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ آج کے خطبے میں کوشش کریں گے کہ دعا کے آداب اور اسی طریقے سے قبولیت دعا کے اسباب، اور اگر وقت رہا تو اوقات قبولیت اور عدم قبولیت کے اسباب کے سلسلے میں بھی آپ کے سامنے چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے دعا کرنے والا جب بھی دعا کرے تو اخلاص کے ساتھ دعا کرے، کامل اخلاص کے ساتھ وہ دعا کرے، کیونکہ اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تم جب اللہ کو پکارو تو کامل اخلاص کے ساتھ پکارا کرو، پورے اخلاص کے ساتھ آپ کے دل کے اندر یہ تڑپ ہو اور یہ اخلاص ہو کہ میں اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کر رہا ہوں۔ ریاکاری کے لیے، سمعہ کے لیے، دکھاوے کے لیے، یا کوئی دیکھے تو تعریف یا واہوائی حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں اس کے دل میں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا تقرب، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا جوئی کے لیے وہ دعا کرے اخلاص کے ساتھ، کامل اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ یہ دعا کے آداب کے سب سے اہم اور پہلا شرط ہے۔ اس کے بعد جب وہ دعا کرے تو دعا کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو قبلہ رخ کر کے اپنے چہرے تک اٹھائے، اور چہرے تک اٹھانے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے اپنی فریاد رسی کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حی کریم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بے حد حیا کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، تو جب انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ رب العالمین اس کے دونوں ہاتھوں کو ایسے ہی بغیر دعا کو قبول کرے واپس لوٹا دے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو قبلہ رخ کر کے پیشانی یعنی چہروں تک اٹھائے۔ اسی طریقے سے دعا کی میں تیسرا اہم اصول جو اپنانے کی ہے وہ یہ ہے کہ جامع دعائیں کی جائیں، جامع دعائیں کی جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کرتے تو جامع کلمات کے ساتھ دعا کرتے،
اس کے علاوہ جو دیگر دعائیں ایسی ہوتی جو کافی طویل یا لمبی ہوتی یا جو جامع نہیں ہوتی، اس کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا کرتے۔ جامع کن دعا کو کہا جاتا ہے؟ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعائیں جن میں الفاظ تو بہت تھوڑے ہو، بہت مختصر ہو، لیکن ان کے اندر معانی سمندر کے برابر، وہ الفاظ اپنے اندر معانیوں کا سمندر اپنے اندر سمیٹے رکھا، خوب ان کے اندر معانی ہو اور خوب ان کے اندر مطالب پایا جاتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ طریقہ تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں کیا کرتے، اور چونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا تھا، خاص طور سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا، یعنی مختصر بات آپ کہتے تھے اور اس مختصر بات کے بہت سارے معانی ہوا کرتے تھے۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اللہ رب العالمین نے ایک فضل عطا کیا تھا۔ تو جامع دعائیں کون سی ہیں؟ جامع دعائیں اور سب سے افضل دعائیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ وہ تمام دعائیں جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جن کو ہم قرآنی دعاؤں سے جانتے ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعاؤں سے متصف کیا ہے۔ اس میں سب سے اہم دعا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ ہے سورہ بقرہ کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے رب العالمین اس دعا کے اندر آپ غور فرمائیں تو ساری چیزیں آ گئی۔ اے رب العالمین تو مجھے اس دنیا کے اندر بھی خیر و بھلائی سے نواز، اور اسی طریقے سے صرف اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ وآتنا فی الدنیا حسنہ، آخرت میں بھی ہمیں خیر و بھلائی سے نواز۔ اب خیر کے اندر، حسنات کے اندر علماء کرام بتلاتے ہیں کہ تمام کی تمام وہ چیزیں آ جاتی ہے جس کو شریعت پسند کرتی ہے اور جس کو شریعت نے منع نہ کیا ہو، اللہ رب العالمین نے جس کی ممانعت نہ کی ہو، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے سلسلے میں منع نہ کیا، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے حسنات کے اندر آ جاتے ہیں۔ حسنات کے اندر آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، حسنات کے اندر آپ کی اچھی زندگی کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، حسنات کے اندر آپ کے علم و ہنر کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے، حسنات کے اندر آپ کی ترقی بھی پوشیدہ ہوتی، یعنی وہ تمام چیزیں آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں جو دنیا کے اندر یا شریعت نے جس کو بھلائی سے خیر سے متعارف کروایا، اس کو حسنات کہا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایک چھوٹا سا جملہ استعمال کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسن، اے اللہ تو مجھے اس دنیا کے اندر خیر و بھلائی سے نواز دے، ہر وہ خیر و بھلائی جس کو تو پسند کرتا ہے، جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور صرف اس دنیا کے اندر نہ دے، وفی الآخرۃ حسن، اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کے اندر سب سے بڑی حسنات کیا ہے؟ انسان کے جنت کا حاصل ہو جانا، اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو جانا، یہ ہے وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے مجھے بچا لے، عذاب نار سے مجھے بچا لے۔ کتنی جامع اور کامل دعا ہے، انسان کو ادھر ادھر کی دعاؤں میں نہیں بھٹکنا چاہیے، بلکہ چند دعائیں مختص کر لے، سیکھ لے، اور ہر نماز میں ہر وقت وہ اللہ سے ان دعاؤں کے ذریعے سے وسیلہ طلب کرے تو اللہ رب العالمین اس کی بگڑی بنانے والا کافی ہے، اللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں، قرآن میں اور بھی مزید دعائیں ہیں جس کو ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری جامع دعائیں کی ہیں، اور چونکہ جو بھی دعا آپ کرتے تھے یا جو بھی اسلام کے سلسلے میں آپ نے بات کی ہے وہ من جانب اللہ ہوا کرتی تھی، من جانب اللہ ہوتی تھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چیزیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی کی دعاؤں میں بھی بڑی تاثیر ہے۔ ایک سائل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، سب سے افضل دعا کون سی، سب سے
افضل اور بہترین دعا کون سی ہے جسے میں اللہ سے مانگوں تو اللہ مجھے دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت اسأل اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، کہ تم اللہ رب العالمین سے دنیا میں بھی عفو و عافیت کو طلب کرو اور آخرت میں بھی طلب کرو. عفو یعنی عفو کا مطلب ہوتا ہے جو تم نے گناہ کیے ہیں، جو معصیات تم سے ہو گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو معاف کر دے. عافیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر تم کو اللہ رب العالمین بھلائی سے نواز دے، تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین تم کو عفو و عافیت سے رکھے اور آخرت میں بھی رکھے. سائل یہ دعا سن کر کے چپ چاپ چلا گیا. حضرت انس صحابی رسول ارشاد فرماتے راوی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ دوسرے دن پھر وہی صحابی آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی سب سے افضل دعا کون سی؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جملہ دہرایا، اسأل اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. تم اللہ سے دنیا و آخرت میں عفو و عافیت کو طلب کرو، اور یاد رہے اگر تم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اور عافیت سے تم کو نواز دیا، اس دنیا کے اندر تم کو خیر و بھلائی سے نواز دیا، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی تم کو خیر و بھلائی سے نواز دیا، تو یاد رکھو کہ تم کامیاب ہو گئے، تم کامیاب ہو گئے. یہ بہت بڑی اور جامع دعا ہے. یہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اسی طریقے سے چوتھا جو اہم شرط ہے جو دعا کے اسباب میں سے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب بھی دعا کرے، دعا کرنے سے پہلے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو رب العالمین کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کو بیان کرے. اللہ رب العالمین کے اسماء و حسنات ہیں، 99 بتلائے جاتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے اسماء و حسنات قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہیں. ان اسماء و حسنات کے ذریعے سے انسان کو دعا کرنی چاہیے. سورۃ الفاتحہ کے آغاز کر کے دعا کا آغاز کرنا چاہیے. بہت جامع اللہ رب العالمین کے اسماء و حسنات ہے. لطیف ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، شکور ہے، حلیم ہے. اور اس طریقے سے سورہ حشر میں اگر آپ اس کی تلاوت کرنے لگے تو آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و حسنات کی ڈھیروں صفات موجود ہیں. خالق، الباری، المصور، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے اسماء و حسنات میں شمار ہوتا ہے. المتکبر، العزیز، الجبار، المہیمن، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے اسماء و حسنات ہیں، اس کی صفات عالیہ ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کو بروئے کار لایا جائے. جب آپ اس کی عظمت اور اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کو اپنے دل و جان سے اعتراف کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کریں، درود ابراہیمی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں سے لے کر کے اخیر تک. ایک سائل نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس طریقے سے دعا کریں؟ غالباً حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ ہم آپ پر کس طریقے سے درود پیش کریں دعاؤں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم شروع جب کرو تو اس وقت دعا پڑھ لیا کرو، اور اس سے زیادہ اور مزید اگر مجھ پر درود پڑھو تو تمہاری دعا کی قبولیت کے اسباب اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم 2 مرتبہ پڑھیں، کہ ہاں 2 مرتبہ بہتر ہے، بلکہ اس سے زیادہ اور پڑھو تو اور زیادہ بہتر ہے. تو کیا ہم 3 مرتبہ پڑھیں، ثلث دعا کا 1 ثلث کر دیں؟ کہ ہاں یہ بہتر ہے، بلکہ تم اس سے زیادہ اور پڑھو تو اور زیادہ بہتر ہے. تو درود شریف کا پڑھنا یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے. جب یہ 2 چیزیں ہو گئی
اس کے بعد پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجات اور ضروریات کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے، اور انہی دعاؤں کے ذریعے سے پیش کریں جو قرآن و احادیث کے اندر مدلل طریقے سے ہم اور آپ کے سامنے آئی۔ ایک حضرت صحابی رسول فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی داخل ہوتا ہے اور اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اس نے یہ دعا کی، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ سنیے، آپ نے جب یہ دعا اس کی زبان سے سنی تو آپ نے فرمایا عجلت یا ایھا المصلی، عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تم نے جلد بازی سے کام لیا، بہت زیادہ تم نے جلد بازی سے کام لیا، یہ جو تم نے طریقہ اپنایا ہے، جو اختیار کیا ہے طریقہ، یہ طریقہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے نہیں ہے جو تم نے اپنایا۔ حالانکہ اس نے کیا کہا تھا، اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، لیکن یہ اس کے شروط کو نہیں پہنچتے ہیں، اس کے قواعد اور ضوابط جو ہیں دعا کے وہاں تک نہیں پہنچتے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا عجلت ایھا المصلی، تم نے جلد بازی سے کام لیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ اور اس کے بعد تمہیں دعا کرنی ہو تو سب سے پہلے کیا کرو، فاحمد اللہ، اللہ رب العالمین کی تم تعریف کرو، بما ہوا اہلہ، جو اللہ رب العالمین کے شایان شان ہے، جس قدر اللہ رب العالمین اپنی طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ اس کی تعریف بیان کی جائے، اس طریقے سے تم اس کی تعریف بیان کرو۔ اور سب سے بہترین انداز یہی ہے اس کی تعریف بیان کرنے کا کہ اسماء حسنہ کے ذریعے سے اس کی تعریف بیان کی جائے، جو صفات عالیہ قرآن اور احادیث کے اندر رب العالمین نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرمایا، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی کبریائی بیان کی جائے، یہ سب سے بہتر۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وصلی علیہ، اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم مجھ پر درود پڑھو، درود ابراہیمی مجھ پر پڑھو، پوری کی پوری درود پڑھنی چاہیے، اور اس کے بعد ثم ادعوہ، اس کے بعد پھر تم اپنی دعا مانگو، اس کے بعد پھر تمہاری جو ضروریات ہے ان ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کرو، تو یہ بہترین طریقہ ہے اور یہ دعا کے اسباب ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اسی دوران ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اور انہوں نے دعا کی۔ وہ کس طریقے سے دعا کی، سب سے پہلے اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی کبریائی بڑائی بیان کی، اور اس کے بعد پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی حاجات اور ضروریات کو بیان کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجیب، اے مصلی، اے نماز پڑھنے والے تم دعا کرو، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو قبول فرمائے۔ تو کیا پتہ چلا اس سے، جب دعا کریں یا دعا کے عدم قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم دعا کو اس طریقے سے نہیں مانگتے ہیں جس طریقے سے مانگنے کا اس کا حق ہے، یا اس کے شروط ہیں، یا اس کے ضوابط ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دعا اسی طریقے سے مانگیں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ اور آداب سکھلایا۔ اسی طریقے سے ایک دعا کرنے والا جب دعا کرے تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی دعا فوراً قابل قبول کے درجے کو نہیں پہنچتی، تو اس کو اس چیز سے مایوس نہیں ہونی چاہیے، بادل نخواستہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو دل بیزار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول ہی نہیں کر رہا، میں بارہا دعا کرتا ہوں لیکن میری دعائیں قبولیت کے درجے تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔ بلکہ دعا کو مسلسل جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی کے احوال اور اطوار پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ میری زندگی کے جو حالات ہے کہیں اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہو،
یا جو دعا کے قبولیت کے اسباب میں مانے ہو رہی ہے، انشاءاللہ العزیز عدم قبولیت کے اسباب کو بھی ذکر کرنے کی کوشش کی کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ جب دعا کرے تو وہ مایوس نہ ہو، دل بیزار نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال یستجاب للعبد، ایک بندہ دعا کرتا ہے مسلسل اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ کب تک قبول ہوتی رہتی ہے؟ جب تک ما لم یدع باسم او قطعۃ رحم ما لم یستعجل، جب تک یہ تین چیزیں نہ کرے وہ، تب تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، یہ پچھلے خطبے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک انسان جب دعا کرتا ہے تو مومن کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ اس میں سے 3 سبب آپ کے گوشے گزار کی گئی، اگر آپ کو یاد ہو اس میں سب سے پہلی چیز یہ بیان کی گئی تھی کہ اگر ایک مومن دعا کرتا ہے تو یا تو یہ ہے کہ پہلی فرصت میں اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اگر وہ اعلیٰ درجے کا مومن ہے، افضل مومن ہے، شروط کو بھی اپناتا ہے اور جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں بھی وہ ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کی دعا قابل قبول کو پہنچتی ہے۔ یا اگر اس کی دعا میں تھوڑی رکاوٹ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے نظر رحمت کو چھپا لیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کو ذخیرہ آخرت کر رہا ہے، آخرت کے لیے اس کو جمع کر رہا ہے، اکٹھا کر رہا ہے، اور اللہ سمجھ رہا ہے کہ جو یہ مانگ رہا ہے اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ میں اس کو اکٹھا کر کے اس کے اس دن کے لیے رکھ دوں جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن کوئی کسی کو ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ رب العالمین ذخیرہ آخرت کر کرتے، تو یہ بھی خیر ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بڑی خیر اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور تیسری چیز جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی اس دعا کی وجہ سے دنیا کے اندر اگر کوئی آفت اس کے اوپر آنے والی ہوتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے یا اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی مسلسل دعا کرنے کی وجہ سے اس تکالیف اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو کہاں سے ایک مومن اور ایک مسلمان کو مایوس ہونا چاہیے؟ ایک مومن کی دعا کبھی بھی رائے گاہ نہیں ہوتی ہے، ہر حال میں مومن کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، چاہے دعا قبول ہو تب بھی لڈو اور نہ ہو تب بھی لڈو، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کبھی بھی دعا سے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے۔ ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ مسلسل دعا کرتا رہتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ 3 چیزوں کی دعا نہ کر لے، یا اس کی دعا میں یہ 3 چیزیں نہ ہو۔ وہ کون سی ہیں؟ ما لم یدع باسم، جب تک کہ وہ کسی گناہ کرنے کا دعا نہ کرے، یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس میں وہ گناہ کا مطالبہ کرے کہ میرے اندر اتنی طاقت اور قوت دے دے کہ میں دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا کروں، یا میں اپنے سے کمزوروں کو ماروں پیٹوں، یا اس طرح کی جو بھی گناہ کے، اس کے علاوہ بہت ساری دروازے ہیں اس کے، تو الغرض یہ ہے کہ گناہ کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کو توڑنا، قطع رحمی، اس کی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تک کہ وہ جلد بازی کا شکار نہ ہو جائے۔ صحابہ رسول نے فرمایا ما لم یستعجل سے کیا مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بغور سماعت فرمائیں کہ ایک آدمی دعا کرتا ہے اور دعا کرتے کرتے کیا کہتا ہے؟ مسلسل دعا کرتے رہتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ قد دعوت، میں نے اللہ رب العالمین سے بارہا دعا کی، خوب دعائیں کی، لیکن میری دعا قابل قبول کے درجے کو پہنچتی ہی نہیں، میں نے بارہا اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلایا لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ فلم ان استجیب له، میری دعا قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچی۔
فَيَسْتَحْسِرْ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدَعْ دُعَا، تو اس وقت وہ مایوس ہو جاتا ہے، ہاں اپنے دل کو بیزار کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے، وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ایک مومن اپنی دعا کو، مسلسل دعا کو جو وہ جاری رکھتا ہے، اس دعا کو چھوڑ دے، بلکہ دعا کے ہر حال میں ایک مومن بندہ کے لیے فوائد ہی فوائد ہیں، تو ہمیں کبھی بھی دعا سے اپنے ہاتھ کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو حقیقی معنوں میں تجھ سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم کما حق ہو، جس طریقے سے تیرے سامنے دعا کرنے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، شروط ہیں، آداب ہے، ان کو بروئے کار لا کر کے تیرے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، مجبور حال ہیں، جو بیمار ہیں، ان کو شفا یابی نصیب فرما۔ جو مجبور یا پریشان حال ہے اس کو اس مجبوری سے، تنگ حالی سے نکال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقتہ صلاۃ کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ صراط مستقیم پر مکمل طریقے سے عملی جامہ پہناتے ہوئے گامزن ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے صلوات کو قبول فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔